بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم لوگ آج نماز کے تعلق سے بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس کے بارے میں. اسلام کی 5 بنیاد میں سے پہلی بنیاد شہادتین یعنی توحید کی اور رسالت کی گواہی دینا، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں. اس کے بعد دوسرا ستون، دوسرا پلر جو ہے اسلام کا، وہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز اللہ رب العالمین نے دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کیے ہیں جو ہر کسی کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بچہ ہے تو بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ عادی ہو جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی سے حکم دیے ہیں کہ 7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. 10 سال ہو جائے نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو. آپ لوگوں کی کتنے عمر ہے؟ کم سے کم 10 سے نیچے تو کوئی نہیں ہے. 10 سے نیچے تو کوئی نہیں ہے، سب 10 سال کے اوپر ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو سبھی لوگوں پر، ہم لوگ یہاں جتنے ہیں سبھی لوگوں پر نماز فرض ہے. نماز پڑھتے ہیں لوگ 5 وقت وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، گناہ اس کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ فرض، ہاں اسے پہلے درس میں بتایا گیا تھا، فرض چیز کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں اور فرض چیز پر عمل کرنے سے ثواب دیتے ہیں. اور نفل چیز کیا ہے؟ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ملتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفل نماز. نفل نماز. ٹھیک ہے. اور سنت کیا ہے؟ سنت کی جو موقعہ جو نماز ہوتی ہے، فرض سے پہلے 2 رکعت، ہاں ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعت، فرض نماز کے بعد 2 رکعت، فجر میں فجر کے 2 رکعت سے پہلے 2 رکعت سنت فرض سے پہلے، مغرب میں فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء میں عشاء کی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت. یہ سنت موقعہ ہے. اس کو اگر نہیں پڑھیں، یہ سنت موقعہ ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو انسان گنہگار نہیں ہوگا لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی. فرض نماز کا بھرپائی ہے. یہ فرض نماز میں کوئی غلطی ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید کے ساتھ ہمیشہ اکثر پڑھتے تھے تو اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. سنت موقعہ جو ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اور فرض نماز میں کچھ چھوٹ گیا، کچھ غلطی ہو گئی تو سنت کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے نماز کی اتنی اہمیت ہے، کوئی فرض نماز چھوڑ کر کے اگر سویا رہے، جان بوجھ کر کے سویا رہے، فرض نماز چھوڑ دیا اور سویا ہوا ہے جان بوجھ کر کے، اور مسجد کی آواز آئی تھی، اذان کی آواز بھی آئی تھی اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور گھر مسجد بازو میں ہے، بغل آس پاس میں جا سکتا ہے، اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر کے ٹال مٹول کر کے سویا رہ گیا. اس کا ہمیشہ کا عادت ہے. کبھی کبھی نیند لگ گیا الگ بات ہے لیکن ہمیشہ کا عادت ہے اس کا. تو فرمایا کہ اس کے لیے عذاب ہوگا. عذاب کیسا ہوگا؟ پتھر سے اس کے سر پہ مارا جائے گا، سر پورا کچل جائے گا، سر ایک دم سر کا چتھڑی ہو جائے گا، پورا سر چپٹا ہو جائے گا، بکھر جائے گا. پھر پتھر اٹھانے جائیں گے فرشتے، اٹھا کر کے جب تک لائیں گے تب تک یہ انسان کا سر پھر صحیح سالم، سر پھر اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پورا سر جڑ گیا. پھر ماریں گے پتھر سے سر پہ، پھر سر چور چور ہوگا، پھر پتھر اٹھانے جائیں گے جب تک پھر سر ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو اس طرح کا عذاب مستقل ہوگا کس کے لیے؟ جو فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا ہے. نہیں، یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ غفلت میں ہے، سویا ہوا رہتا ہے، نیند کی بات ہے یہاں پر حدیث میں، سونے کی بات ہے. اب دوسرے جو کام ہے آدمی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کام پہ یا پھر اس کے بہت سارے احوال پہ، اس کے بعد حکم لگے گا کہ وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن سونے والے کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے. تو نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں. نماز کا طریقہ جو بھی ہے، جہاں جہاں یہ ہوگا آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. جہاں جہاں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگ پوچھ لیا کیجیے گا تو انشاءاللہ اس کا
اور انشاءاللہ آگے جا کر کے نماز میں کون کون سی دعا ہے وہ سب بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آگے بڑھتے ہیں. نماز کے بعد آتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ وہ ہے کہ جو کمانے لگے جو انسان اور بینک بیلنس اس کے پاس ہے، سونا چاندی ہے، تب وہ اس کا مسئلہ آتا ہے، تب وہ دیتا ہے. تو وہ ابھی آپ لوگ اس ایج کے نہیں ہیں، آپ جب بڑے ہوئیے گا تو اس میں آئیے گا. زکوٰۃ کے بعد آتا ہے کیا؟ روزہ. روزہ آتا ہے. روزہ میں کیا ہے؟ بالغ انسان جو ہے، بالغ جو ہے، لڑکا جو ہے بلوغت کو پہنچ گیا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور جو ہے کہ اس کے علاوہ بالغ ہو گیا ہو. بالغ مطلب ہوتا ہے الگ الگ سال کے اعتبار سے، جس کے جسم سے سادہ پانی جس کے پیشاب کے راستے سے آنا شروع ہو جائے، جس کو منی ودی اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں. یہ سب کے احکام کو جاننا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جیسے وقت ہوگا آپ لوگ بڑے ہوئیے گا تو سب آپ لوگ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ روزہ فرض ہوتا ہے. بالغ مطلب روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سے آگے آتا ہے روزہ رکھنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک رمضان کا مہینہ روزہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ روزہ نفل ہے. رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا عرفہ کے دن، تو اسی طریقے سے محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ، یہ سب روزہ رکھا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعہ کو روزہ رکھتے تھے، یا مہینے میں 3 دن عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 13 14 15، 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور خاص کر کے جمعہ کا دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. خاص کر کے سنیچر کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کہ سنیچر کسی کا دل ہوا چاہے روزہ رکھ لے، نہیں. اگر آگے پیچھے ملا کر کے رکھتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے. یا عرفہ کا دن پڑ گیا جمعہ کا دن تو روزہ رکھ لیا، الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی مناسبت نہیں ہے، بس اسی طرح رکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں رکھنا چاہیے صرف جمعہ کو. یا عید بقرعید کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. عید کے دن یا بقرعید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، یعنی کہ حرام ہے. اس کے بعد آتا ہے حج. حج کی جب استطاعت ہوگی، طاقت ہوگی، یا پھر آپ لوگ کرنا اگر چاہتے ہیں تو گھر والے گارجین کے ساتھ جائیے گا تو وہ لوگ آپ کو کرائیں گے. تو حج کے لیے کیا ہے کہ آدمی صحت تندرستی کے ساتھ ہو اور اتنا پیسہ بھی اس کے پاس ہو جس کے ذریعے سے وہ پہنچ جائے، جا کر کے زیارت کر لے، حج کر لے. عید کے دن بھی شوال کا نہیں رکھ سکتے. عید کے دن بھی شوال کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. عید کے بعد سے ہاں دوسرے تیسرے دن ساتھ میں رکھنا شروع کریں، لیکن عید کے دن خاص نہیں روزہ رکھنا ہے، شوال کا روزہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بات میں جیسے کہ نماز آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، روزہ آ گیا، حج آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے الگ الگ اس کی کیا ہے قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں. بہت ساری چیز میں نماز پڑھنے جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ایک امید لا کے پڑھتا ہے نماز. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تو ہم کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. روزہ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک امید ہوتی ہے ہم کو ثواب ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. ڈر بھی، خوف بھی ہوتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم ایک عمل کرنے میں انسان کو بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک دیکھیے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو عربی کے اندر اس کے بہت سارے ٹرمنالوجی ہے، الگ الگ ٹرم بیان کیے گئے ہیں، رغبہ والرہبہ والخوف والخشیہ والانابہ، یہ سب. لیکن عام طور پر ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ 2 چیزیں اہم اس کے پاس ہوتی ہے، رغبت، رہبت، یعنی کہ امید اور خوف. رغبت رہبت مینس عربی میں، عربی کا اردو اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا؟ امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو امید اور خوف ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایک پرندے کا دوپر. ایک پرندے کا دوپر کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم لیول میں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے تو وہ اڑ سکے گا. اگر ایک پر کٹ جائے تو پھر وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوگا. تو عبادت کو صحیح کرنے کے لیے امید اور خوف، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں. اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ ہم کو عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اس لیے ہم نماز پڑھیں.
اور دوسری چیز امید کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ثواب دیں گے، بہترین ثواب ملے گا، ہم کو اس بات کی امید ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. اچھا، ابھی ہم دو کی بات کر رہے ہیں، امید اور خوف. اگر کوئی اب کسی کے والد بولے، کسی کے ابو بولے بیٹا جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھو گے تو ہم تم کو کیا کریں گے، کچھ گفٹ دیں گے، کچھ انعام دیں گے، یا تمہارے لیے ہم فلاں گاڑی لا دیں گے، تم قرآن حفظ کر لو، 300 پر اگر مکمل ہو جائے گا ہم تم کو ایک گاڑی اچھا سے لا کے دیں گے، تم چلاؤ گے. اب بچہ کیا ہے، اس امید میں وہ جب یہ حفظ کرے گا یا قرآن جب پڑھے گا یا یاد کرے گا، اس کے دل میں ایک امید رہے گا. ابھی تو وہ چھوٹا ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے کسی طریقے سے تاکہ وہ پڑھے، یاد کرے، اور اس امید میں کیا کرے گا، ایک دم اچھے سے یاد کرے گا، جلدی کوشش کرے جلدی یاد ہو جائے کہ ہم کو گاڑی حاصل کر لے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ امید سے نہیں پڑھ رہا ہے بچہ، تو دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے، خوف، ڈر دلاتا ہے. پڑھو، نہیں پڑھو گے تو مار کھاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو مار کھاؤ گے، ہم حافظ جی کو بول دیں گے حافظ جی ماریں گے تم کو. تو کیا ہوگا، دوسرا پہلو ڈر اور خوف، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہوگا، پھر بچہ پڑھتا ہے. تو کوئی بھی عبادت امید اور خوف کے ساتھ ہونا چاہیے. اور دنیا کے اندر اگر کوئی کام کر رہے ہیں، پڑھائی لکھائی کوئی بھی چیز، اگر کوئی گارجین، والدین اگر ایسا بولتے ہیں کہ پڑھو تم کو یہ ملے گا، پڑھو نہیں تو مار کھاؤ گے، تو یہ چیز کیا ہے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. لیکن ایک بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اب ابی ابو کے ڈر سے، کہ امی ابو کے ڈر سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو میرے ابو ہم کو گفٹ نہیں دیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو پٹائی ہوگی، تو اس لیے کیا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. تو نماز میں نیت باندھا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں دو میں سے کوئی ایک پہلو ہوگا، یا دونوں اس کے ابو بولے تو دونوں اس کے ہوگا، کہ ہم اگر پڑھ لے تو ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو مار کھائیں گے. لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، امی ابو کے لیے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں یہ آئی ہے کہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، فائدے دیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن دوسروں کے لیے پڑھ رہا ہے، دوسروں کو دکھلانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی نعمت چاہنے کے لیے، تو کیا ہو جائے گا، اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ، شرک، صرف شرک کہیں گے، شرک اصغر. ایگزیکٹ، ماشاء اللہ، واہ بہت زبردست. شرک اصغر، شرک اصغر کو کیا کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے جو پڑھتے ہیں، کیا بولیں گے اس کو، ریاکاری. ہاں، ریاکاری اس کو بولتے ہیں، شرک اصغر، ریاکاری. تو کچھ بھی معاملہ ہو، اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے، اور اگر یہ نیت کرے کہ ہم اللہ ابو کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شرک اکبر ہو جائے گا. لیکن نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا چاہ رہا ہے، تو ریاکاری ہو جائے گا، دکھاوا، شرک اصغر ہوگا. تو شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق یہاں پر سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے اسی طریقے سے خوف کی بات ہے. خوف میں دو چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف. اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. شیطان سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا جو دوست ہے، اللہ کا جو ولی ہے، مسلمان ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، ڈرے گا صرف اللہ سے. لیکن ایک آدمی کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سانپ آ گیا، وہ تو سانپ سے ڈر گیا، نماز چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا. شیر ہے، شیر کا نام سنتے ہی بچہ لوگ ڈرنے لگتا ہے. یا بڑا آدمی ہے، کسی پولیس کا نام سن کے رہتا ہے، وہ بھی ڈرنے لگتا ہے کبھی ایسا اوقات. تو یہ بھی تو ایک ڈر ہو رہا ہے مسلمان کے اندر، یہ بھی تو ایک ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک سے اور سے ڈر رہا ہے. تو اس میں فرق کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوف طبعی، ایک ہوتا ہے خوف شرعی. یہ بہت ہارڈ ٹرم ہے لیکن ہم سمجھانے کے لیے، ایک ہوتا ہے دنیا کے لیے خوف، دنیا کی کسی چیز سے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خوف. دونوں کو ہم ملائیں گے نہیں کہ جو آدمی سانپ سے ڈر گیا وہ شرک ہو گیا، شرک کر لیا، ایسا نہیں. ڈرنا صرف اللہ سے ہے، غیر اللہ سے ڈرنا، خوف رکھنا جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں، یہ شرک ہے. لیکن دوسری ایسی چیز ہے، شیر، سانپ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے مضر جانور، ان سب کا جو ڈر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، طبیعی ہوتا ہے، یعنی نیچر میں یہ چیز رکھا گیا ہے. آدمی ایک ڈر خوف ہوتا ہے تاکہ آدمی ٹیچر سے ڈرے، تاکہ آدمی لائن پہ رہے، امی ابو سے ڈرے تاکہ وہ غلط قدم نہ اٹھائے.
تو یہ ڈر اللہ تعالیٰ ڈالے ہیں. لیکن عبادت جب کرتا ہے انسان تو وہاں پر خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھے. تو امید اور خوف یہ کیا ہوا؟ عبادت. لکھ لیجیے شارٹ میں خالی امید خوف عبادت ہے. آگے اس کے بعد کہہ رہے ہیں امید اور خوف. خیر اس کو آپ لوگ بعد میں بھی اس کو اچھے سے نوٹ کر سکیے گا. ابھی ہم صرف خالی پوائنٹ لکھ لیجیے امید اور خوف عبادت ہے. یہ بھی اسی طریقے سے توکل. توکل یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. نمبر 3 توکل. پہلا امید خوف، تیسرا توکل. توکل بھی عبادت ہے یعنی بھروسہ. ایک آدمی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، کسی اور پہ بھروسہ مت کرو. ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا کوئی دوست ہے بہت قریبی ہے، ہم اسے بہت بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹفل انسان ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. اب کیا کیجیے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں. ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم کسی آدمی سے مانگے کہ بھائی میرے ضرورت ہے، اور ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ نہیں میرا بات ٹھکرائے گا نہیں، ہم اس کو بولیں گے تو ہم کو بات پورا کر دے گا. ٹھیک ہے؟ یہ سب چیز. تو انسان اس طرح کی جو امید کیا بولتے ہیں، اس طرح کا جو بھروسہ کرتا ہے لوگوں سے، یہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے. لیکن انسان کا دل میں اصل توکل، اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہوتا ہے. اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہوتا ہے. اور جب کسی انسان پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں تو ہم میرے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ ہم بھروسہ تو تجھ پہ ہی کرتے ہیں بھروسہ، لیکن ہم کو تجھ پہ یہ بھروسہ ہے اللہ کہ اس کے ذریعے سے تو میرا یہ کام کرا دے گا. تو وہ آدمی بھروسہ ایک ٹائم کے لیے ہے، اس شخص پہ بھروسہ ایک ٹائم کے لیے، کچھ چیز کے لیے ہے، اور وہ بھروسہ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. یعنی کہ اصل بھروسہ ہم اللہ پہ کرتے ہیں جو توحید ہے، اور دنیوی معاملات میں اگر کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ چیز جائز ہوگی کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں. لیکن آپ سے ہم پانی میں بھائی گلاس پانی دیجیے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، وہی چیز ہے. یہ سمجھانا مانگ رہے ہیں ہم کہ توکل اور بھروسہ ہم کو اللہ تعالیٰ پہ پورا ہے اور 100% پورا. لیکن ہم توقع ایک بھروسہ ہم کرتے ہیں اپنا دوست پر یا اپنے ساتھی پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ عارضی طور پر ہے، اور یہ ویسا بھروسہ نہیں ہے جیسا بھروسہ اللہ سے ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایسا بھروسہ ہے کہ اللہ سے اگر مانگیں اللہ 100% دیں گے، ایسا بھروسہ ہم کو اللہ تعالیٰ پہ ہے. لیکن اگر کسی دوست سے ساتھی سے ہم مانگ رہے ہیں تو وہاں پرسنٹ گھٹ جاتا ہے. میرا دوست کتنا بھی ٹرسٹفل ہے تو 1% تو ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پورا نہ کر پائے، میرا ساتھ نہ دے یا میرا کام پورا نہ کرے. تو یہاں لوگوں پر بھروسہ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ فرق کو ہم اگر الگ الگ رکھیں گے تو آدمی سمجھ جائے گا کیا شرک ہے کیا شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیا شرک ہے کیا شرک نہیں ہے. لیکن دونوں کا آدمی ملا دیتا ہے. بھروسہ اللہ سے ہونا چاہیے تو بس. اب اس میں لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر، بہت سے لوگ کہتے ہیں دوسرے مسلک میں جس طرح کے لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں کسی سے پانی مانگتے ہو تو اس کو بھی شرک بول دو، وہ بھی تو شرک ہے. یا پھر فلاں یہ کرتے ہیں اس سے تم اپنا حاجت پورا کرنا چاہتے ہو یا اس سے تمہاری کوئی ضرورت ہے، تم اس سے کیوں مانگ رہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ بھی تو شرک ہو گیا. تو یہاں ہم لوگ فرق کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز شرک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ توکل تیسری چیز یہ بھی عبادت ہے. رغبت اور رہبت. رغبت اور رہبت مطلب ہوتا ہے، رغبت مطلب کسی چیز کو ترغیب دلانا. ایک ہوتا امید اور خوف تھا شروع میں، اس کو امید خود سے ہے، خوف ڈر خود سے ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ سے خوف ہے. لیکن رغبت اور رہبت ہوگا عبادت میں اس لیے کہ جس کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے. کہ ہم آپ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ہم رغبت دلائیں گے، بھائی نماز پڑھیے اللہ جنت دیں گے، نماز پڑھیے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، نماز پڑھیے زندگی خوشگوار ہوگی، نماز پڑھیے چہرے پہ نورانی آئے گی. تو اچھی اچھی چیز جو نعمت ملنے والا ہے اس کے ذریعے سے سامنے والے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں رغبت. یعنی کسی کو اچھے بات بول کر کے ابھارنا عبادت کو. اگر وہ اس کے ذریعے سے نہیں مانا تو اس کو ڈرائیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو چہرے کا نور چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے تو قبر کا عذاب ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ سزا کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم، عذاب، گناہ، سزا. تو اس سب چیز کے ذریعے سے اگر کسی کو عبادت کی طرف ابھارتے ہیں تو یہ ہو گیا رہبت. یعنی ایک تو رغبت کے ذریعے سے عمل کراؤ
یا رہبت کی وجہ سے عمل کراؤ، لیکن مقصد کیا ہے کہ وہ آدمی نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو رغبت اور رہبت بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت کی باتیں کی ہیں اس کو پڑھیں ہم، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کی بات کی ہے اس کو بھی پڑھیں۔ دونوں پڑھیں گے تو ہمارا ایمان زیادہ بڑھے گا، جنت بھی ہمارے سامنے، جہنم بھی ہمارے سامنے، تو دونوں کو یہ امید اور خوف کی طرح ہے، ملتا جلتا ہے۔ آگے ہے والخشوع والخشیہ والانابہ والاستعاذہ والاستعانہ والاستغاثہ، یہ الگ الگ چیز ہے، اس کو ہم شارٹ میں اگر سمجھائیں تو وہی مدد کسی سے مانگنی ہے، جس سے مانگنا ہو، مدد کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے، ہم کسی کو پکارے بھائی مدد کیجیے مدد کیجیے مدد کیجیے، تو وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے، اور سامنے والا آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سامنے والا جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ زندہ بھی ہے، سامنے والا جو ہے وہ سامنے موجود بھی ہے۔ ایک قاعدہ یہاں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں ہر چیز، اللہ میرا پورا کر دے، اللہ پورا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم دنیا میں مدد مانگتے ہیں، ہم کو یہ مدد کر دیجئے، ہم کو یہ کر دیجئے، تو اس کے لیے 3 کنڈیشن ہے، 3 شرائط ہیں۔ اگر 3 چیز اگر ہے تب آپ سامنے والے سے مانگ سکتے ہیں، اور 3 چیز میں سے کوئی بھی ایک مسنگ ہے تو آپ سامنے والے سے نہیں مانگ سکتے۔ یہ سن کر کے آپ لوگ لکھیے گا ضرور، ہم یہ چیک کریں گے کاپی ہر کسی کا اگلے اس میں، ٹھیک ہے؟ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز بعد میں لکھ سکتے ہیں، جب سن کر کے لکھ لیجیے گا، ابھی سن لیجیے، دھیان دیجیے یہاں، ٹھیک ہے؟ ابھی سمجھیے کیا ہے پہلی چیز۔ سامنے ہم جس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بھائی بچاؤ بچاؤ، یا پانی دو، یا ہم کو وہ سامان دو، یا میرا یہ کام کر دو، جس کو ہم بول رہے ہیں، پہلی چیز سامنے والا آدمی زندہ ہونا چاہیے، سامنے والا آدمی زندہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کوئی مردہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اے پانی دو پانی دو پانی دو، مرا ہوا کیسے دے گا؟ اور ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ نہیں جو مرے ہوئے وہی دے سکتے ہیں، ہم کو دلا سکتے ہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ ایگزیکٹ صحیح۔ تو سامنے والا آدمی زندہ ہو، پہلا کنڈیشن، مردہ نہیں ہونا چاہیے، زندہ سے مانگیے چلے گا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ دوسری چیز آدمی سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہو، اور اگر دور بھی ہے تو فون کے ذریعے سے اگر بات کر رہے ہیں تو فون میں وہ موجود ہے، فون میں وہ موجود ہے، یعنی اس سے بات ہو رہی بالمشافہ، سامنے اگر نہیں ہے فزیکلی بھی تو کہیں نہ کہیں وہ ہے اور اسے بات ہو رہی ہے، زندہ بھی ہے اور ہماری بات کو سن بھی رہا ہے، فون کے ذریعے سے بھی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی ہم فون میں بات کر سکتے ہیں، بھائی فلاں میرا کام ہے، تھوڑا یہ کام کر دیجیے گا، فلاں یہ چیزیں ضرور کر دیجیے گا۔ تو زندہ بھی ہو اور موجود بھی ہو، سامنے موجود ہو یا آپ کو کال میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کال پہ بھی نہیں ہے اور سامنے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، موجود بھی نہیں ہے لیکن زندہ ہے، زندہ ہے لیکن بیٹھا ہوا کہاں؟ بغداد میں بیٹھا ہوا، یا مکہ میں بیٹھا ہوا، یا مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کوئی فون کے ذریعے نہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ہمارے کوئی پیر صاحب یا کوئی بابا صاحب وہاں گئے ہیں، تو ہم یہیں سے بیٹھ کر کے ہم ان کو آواز لگائیں کہ اے فلانے پیر آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرا یہ کام کرا دیجئے، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میری بات کو وہ سن رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہیں، تو ضرور وہ میرا بات سن رہے ہیں، بغیر فون کے ہم ان کو اپنا بات سنا سکتے ہیں، وہ میرا بات سن لیں گے، میرے لیے دعا کر دیں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تو زندہ آدمی زندہ تو ہے لیکن وہ موجود بھی نہیں ہے اور فون پہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ شرک۔ دو چیز۔ تیسرا اور لاسٹ اور آخری چیز کیا ہے؟ سامنے زندہ بھی ہو، موجود بھی ہو، اور سامنے والے کے پاس طاقت، قدرت بھی ہو۔ قدرت یعنی آپ جس کام کے لیے بول رہے ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کسی سے پانی مانگے، بھائی پانی دیجیے، تو اس کے پاس ہاتھ ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو پانی لا کے آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے۔ ایک آدمی بیچارے کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے، دونوں ہاتھ ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے مانگ رہے بھائی پانی دیجیے، تو وہ خود تو نہیں دے گا لیکن کسی کو بول سکتا ہے، اس کے پاس منہ تو ہے کہ بھائی دیکھیے پانی مانگ رہے ہیں، اس کو پانی دے دیجیے،
تو یہاں ہم اس کو شرک کا فتوی لگائیں گے، ارے تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے اب تم سے پانی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. نہیں، اس کے پاس منہ تو ہے، وہ کسی اور کو بول سکتا ہے کہ بھائی فلاں جو ہے بھائی پانی مانگ رہے تھے میرا ہاتھ نہیں ہے، تو آپ آگے پاس اللہ نے ہاتھ دیا ہے آپ اس کو دے دیجیے. تو خود وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے لیکن کسی کے ذریعے سے وہ کروا سکتا ہے، اور جس سے کروا رہا ہے وہ اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے. لیکن ایسا ہے کہ سامنے والا، ہم ایسا کام بول دیے اس کو کہ سامنے والے کے طاقت بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم سامنے والا کو ایسا کام بول دیں جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں، فلاں آدمی کو ہم بول دیں کہ بھائی اس کو زندہ کر دیجئے نا، لیکن فلاں بھائی ہاں اس کو بیمار کو شفا کر دیجئے. میں بھائی تو بارش برسا دیجیے نا، بارش نہیں ہو رہا تھوڑا سا بولیے تو بارش ہو جائے گا. یا یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کو تھوڑا گھسکا دیجیے، تھوڑا سا پہاڑ بیچ میں آ رہا ہے، ایک راستہ بنانا ہے تو تھوڑا سا ہم لوگ اتنا محنت کریں گے، تھوڑا سا پہاڑ میں آپ یہ خود سے ایسا کر دیجیے کہ ہو جائے. آپ پھوکیے گا تو پہاڑ میں پورا گفا بن جائے گا. اس طرح کا کتاب میں رکھیے کہ اگر آپ پھونک دیجیے گا، آپ اولیاء کرام ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پھونک میں اتنا برکت رکھیں پہاڑ میں بھی پورا گفا بن جائے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہوگا. کیونکہ سامنے والا انسان ہے، انسان کے پاس اکیلا اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں کیا ہوگی؟ شرک میں داخل ہوگا. یہ سب چیز کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے. تو سامنے والے کے پاس قدرت اور طاقت ہونا چاہیے. تو تین چیزیں کیا کیا ہوئی؟ پہلا، زندہ ہونا چاہیے سامنے والا. دوسرا، موجود ہونا چاہیے فزیکلی یا پھر فون کے ذریعے سے. اور تیسرا، سامنے والا اس چیز کی قدرت صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے، ایک تو یہ کہ ایسا ہے کہ آج سامنے والا کا کام ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. دوسرا ایسا ہے کہ اس کو ہم یہ کام بولیں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ سامنے سے بول دے کہ نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کے پاس دوسرے سے کروا لیجیے، یا پھر کسی دوسرے کا حوالہ دیں کہ آپ وہاں چلے جائیے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سامنے والا کام تو نہیں کر پایا تو اس کو ہم شرک نہیں بولیں گے، ارے ہم نہیں کر پائے تو ہم سے مانگ لیے اور ہم یہ نہیں کر پائے تو تم شرک کر دیے. نہیں، ہم یہ نہیں کر پائے ہیں تو دوسرا کوئی انسان ہے، مخلوق ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. لیکن کوئی خالق کا کام ہو، اللہ کا کوئی کام ہو اور ہم مخلوق سے مطالبہ کر لیں، جیسے ہم اولاد دے دیجیے، اولاد نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. اب مزار میں دیکھیے سب چیز نہیں ہوتا ہے. سامنے والا آدمی قبر کے اندر اس سے مانگتا ہے، وہ زندہ بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موجود بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے صحابہ کرام یا نبی ہے جو ان کا جسم کو مٹی نہیں کھائے گا، مٹی ان کی جسم کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے دونوں اعتبار سے، اور قدرت اور طاقت بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن شریف میں کہا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 51 ہے غالباً، کہ جو لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں، باہر سے آ کر کے لوگ جو ان کو پکارتے ہیں، یہ تو اللہ ان کو پکار رہے ہیں کہ ہمارا پورا کر دیجیے، میرا یہ کر دیجیے، میرا وہ کر دیجیے. اللہ نے کہا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہ قبر میں جو انسان جو انتقال ہوئے ہیں جو ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے. ویخافون عذاب، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ تمہاری حاجت کو کیا پورا کریں گے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بولیا ہو گیا؟ یہ مدد کے تعلق سے ہوا، یہ بات مدد کے تعلق سے. آیت نمبر 51 ہے غالباً، ہم بتا دیں گے اس میں. ہاں نہیں سوری، آیت نمبر 56 ہے، 51 نہیں شاید، آیت نمبر 56، آیت نمبر 56. تو سمجھ میں آ گیا، مدد مانگنا اللہ سے ہے، لیکن اگر تین چیزیں ہیں تو لوگوں سے بھی، مخلوق سے مانگ سکتے ہیں. آگے اس کے بعد کہہ رہے ہیں استعاذہ. استعاذہ مطلب ہوتا ہے، استعاذہ کیسے معنی ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ پناہ مانگنے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ، پناہ طلب کرنا کہ مجھ کو بچا لو، مجھ کو یہ کر لو. تو یہاں بھی وہی چیز ہے، تین چیز. اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے، آپ کسی کو بول رہے ہیں بچا لیجیے، بچا لو بچا لو، وہی اتنی کنڈیشن ہے. زندہ ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، اور بچانے کی طاقت بھی رکھنا چاہیے کہ ہاں آپ کو بچا سکتا ہے. اور اگر نہیں بچا، اگر آپ کو ایسے فزیکلی نہیں بچا سکتا ہے لیکن وہ زبان سے بول کے تو بچا سکتا ہے کہ مت مارو اس کو، کیوں دوڑا رہے ہو، اس طرح کو طاقت تو رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے
کہ کسی سے پناہ اگر طلب کرنا ہے تو ہم صرف پناہ اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ تو شیطان سے ہم کو بچا لے، تیرے پناہ میں ہم آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان یا جنات سے پناہ مانگنے لگے کہ جنات آپ ہم کو بچا لیجئے، شیطان سے آپ بچائیے گا، شیطان سے آپ کو لڑائی ہوگا تو جنات جیت جائے گا اور جنات ہم کو بچا لے گا، ابلیس کا اور جنات کا لڑائی ہو، تو آدمی کے سوچ کے اعتبار سے جنات بہت طاقت ہوتا ہے، تو اتنا تو ہے کہ جنات شیطان کو مار دے گا، اسی لیے چلو ہم جنات کے پاس جاتے ہیں کہ جنات تم ہم کو اپنا فیور میں لے لو، اپنے پاس لے لو اور شیطان سے ہم کو بچا لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ کیا ہوگا، یہ شرک ہوگا، کیونکہ شیطان کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتائے ہیں، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ کی پناہ میں جانا ہے کہ اللہ تو ہم کو اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کریں گے شرک ہوگا۔ لیکن اگر دنیاوی وسائل میں کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، تو اس وقت ہم کسی مخلوق سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، پناہ مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے تھے شروع میں ہجرت سے پہلے، تو ایک آدمی تھا مکہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اتنا شریف انسان مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو خراب بات ہوگا، مکہ والوں کے لیے بے عزت کی بات ہے کہ اتنا اچھا انسان ابوبکر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے مدینہ تم لوگ کے بدماشی کی وجہ سے۔ تو آدمی کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو پناہ دیے اس طور پر، ایک آدمی آپ آئیے میرے پاس رہیے، میرے گھر میں رہیے، میرے گھر میں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، جو کیجیے، مکہ کا کوئی بھی آدمی علاقے کا آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، چھوئے گا نہیں، آپ میری پناہ میں میرے نگرانی میں، اس طرح کا پہلے ہوتا تھا، پناہ میں لیتے تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ذبح کرنا، آدمی قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے، جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے اس طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرے شرک ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نام پر کرے اور کسی کی جانب سے کرے، کسی کے طرف سے ہو اور اللہ کے لیے ہو، سمجھیے گا، طرف سے اور کے لیے فرق ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اللہ کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، لیکن قربانی کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے یہ قربانی ہے، یہ قربانی ہو رہا ہے عبداللہ کی طرف سے، عبد الرحمان کی طرف سے، یہ قربانی کر رہا ہے، یہ اس کی طرف سے قربانی ہو رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے۔ نماز پڑھ رہا ہے عبداللہ، نماز پڑھ رہا ہے عبد الرحمان، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والا وہ ہے، نماز اس کی طرف سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے۔ سیم چیز یہاں لاگو ہوگا، قربانی جو کر رہا ہے وہ قربانی اپنے طرف سے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو آدمی ذبح کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور اس میں ایک چیز ہے، ذبح کرنے کے وقت آدمی جب قربانی کو جانور ذبح کرتا ہے تو عقیقہ میں ایک دعا ہے، اللہم لک و الیک ھذہ العقیقہ، اے اللہ یہ جانور ہم تیرے لیے قربانی کر رہے ہیں، لیکن فلاں بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے ہے، یہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم 7 آدمی ہیں، ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہم لوگوں کے نام قربانی ہو رہی ہے لیکن ہم تیرے لیے کر رہے ہیں، اس طرح کا دعا میں ذکر ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز، قربانی کی چیز میں ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت اہم چیز ہے، ذبح کرنے کے تعلق سے وہ بہت اہم چیز ہے، قربانی اللہ کے لیے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جس جگہ میں آپ قربانی کر رہے ہیں وہ جگہ میں شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک والا جگہ نہ ہو جہاں قربانی، جیسے کہ بہت سارے لوگ مزار پہ قربانی کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، کہ فلاں بابا کے نام پہ ہم یہ مرغا چڑھا رہے ہیں، کالا مرغا ہونا چاہیے، فلاں فلاں ہونا چاہیے، جو ایک ہوتا نہیں ہے 12ویں نہ کیا کچھ ہوتا ہے، 11ویں کے نام پہ جو عبد القادر 11ویں شریف ایگزیکٹ عبد القادر رحمۃ اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے کہ ان کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہوتا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، رک جائیں تعلق سے ذبح میں کیا ہے کہ جس جگہ آدمی قربانی کر رہا ہے وہ جگہ شرک والا جگہ نہ ہو، ایسا نہ ہو اس جگہ پہ کہ اس جگہ میں آدمی قربانی کرے جہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں، ویسے جگہ میں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، جیسے مزار کا ایک جگہ ہے، مزار میں قربانی ہوتی ہے، اب اس کا ایک مزار کے بازو میں کہیں کوئی جگہ بنایا ہے کہ مزار کا جتنا قربانی ہوگا مزار کے نام پہ جتنا ہو رہا ہے یا بابا کے نام پہ جتنا ہوگا قربانی سب یہ جگہ ہوگا، تو اس جگہ میں آدمی اپنا جانور لے جائے قربانی کا اور ذبح کرے، اللہ کے نام پہ نہیں، آپ نام اللہ کا لے رہے ہیں
تو جگہ بھی توحید والی ہونی چاہیے، نام میں بھی، آپ کے کام میں بھی توحید اور جگہ والی بھی توحید. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ مطلب جائز نہیں ہوا، وہ گناہ میں شرک والا کام میں ساتھ دینا ہو گیا تو وہ گناہ گار ہوگا وہ بھی. تو وہی چیز بتا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی مزار پہ گیا، بولے کہ ہم جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھنے. نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسی جگہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں جہاں شرک ہو رہا ہے تو آپ کا نماز نہیں ہوگا، نماز آپ کی نہیں ہوگی. مزار میں جا کر کے جہاں شرک ہوتا ہے، تو شرک والے جگہ میں آپ جا کر کے توحید والا کام کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح وہاں پر غیر اللہ کے لیے رکوع ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے قیام ہوتا ہے. لہٰذا وہی کام اللہ کے نام پہ اس جگہ پہ جا کے کریں، توحید کے ساتھ نہیں ہوگا. عبادت اس طرح سے نہیں، جگہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے. دنیا مثال دینے کی سمجھنے کے لیے کہ شراب خانے میں جا کے آپ پانی نہیں پیتے ہیں، اب پانی پینا ہے تو آپ جہاں پانی پیتے ہم تو وہاں، ابھی ہم کو پانی پینا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں شراب خانے میں، شراب خانے جا کے پانی پیئیں گے نہیں. جہاں شراب کھانا ہے وہاں پر آپ جا کے پانی کیوں پیجیے گا؟ خراب جگہ میں جا کر کے آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے، تو وہ اچھا کام آپ کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ثابت ہوگا. یا آپ وہاں جا کے کسی کو منع کیجیے، آپ کو پکڑ کے الٹا پیٹ دے گا. ایک آدمی سمجھانے آیا اتنا سارا شرابی کو سب الٹا پیٹ گیا. تو حکمت کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے اور حکمت کے ساتھ دیکھ کر کے جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو قربانی کرنا چاہتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے، فرمایا کہ کیا اس جگہ پہ پہلے کوئی قربانی وانی ہوتا تھا یا کوئی چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، شرک ہوتا تھا؟ شرک کہا کہ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے تم وہاں تم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں شرک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، روک دیتے کہ نہیں، جہاں شرک ہوتا تھا پہلے وہاں پر قربانی مت کرو. اس کے بعد ہے لاسٹ ون، نظر. نظر مانے ہوتا ہے منت، منت ماننا، نظر ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. نظر نماز جس طرح اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو نظر بھی اللہ کے لیے ماننا چاہیے. نظر سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر ماننا مطلب نظر ماننا مطلب منت ماننا مطلب دعا، دعا تو مانگنا الگ ہے. دعا مانگ رہے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانتے ہیں تو ہوتا ہے نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں. ویری گڈ، ہاں ہاں صحیح. اس کو بولتے ہیں نظر ماننا. میرا گھر بن جائے گا نا تو ہم اللہ کے لیے چلو ہم، ہاں. تو یہ چیز ہے کہ نماز میں اس طرح سے نظر نہیں ماننا ہے. نماز نظر کے لیے نماز یہ نہیں ہے، ذکر نہیں ملتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے خاص ٹائم ہے اور خاص رکعت ہے. اس کے بعد نفل جو آپ پڑھتے ہیں لیکن نظر میں نماز کا ذکر نہیں آتا ہے کہ نماز یہ کام ہو جائے گا تو میرا تو ہم فلاں فلاں دن فلاں رکعت نماز پڑھیں گے، اتنا رکعت پڑھیں گے، وہ رکعت میں یہ سورہ پڑھیں گے، ایک میں سورہ یاسین پڑھیں گے، ایک میں سورہ رحمان پڑھیں گے. اس طرح کا نظر نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے. اور نظر میں آدمی وہی چیز مانے جو پورا کر پائے، کیونکہ عبادت جو ہے فرض اللہ تعالیٰ فرض کی ہے، تم کو ایسا کرنا ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. اور نظر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ خود اپنے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو یہ زیادہ کیا، زیادہ اپنے اوپر پورا باندھ کر کے بوجھ لے کر کے پھر آدمی اس کو نہ کرے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی اتنا ہی نظر مانے جتنا کہ وہ پورا کر سکے. ایسا ہو گیا پورا گھر بن گیا، کام ہو گیا سب کچھ، اس کے بعد اس کا نیت بدل گیا، پھسل گیا اس کے نیت، بولا کہ جا. اس کو ایسا لگتا تھا کہ میرا کام نہیں ہو پائے گا، اتنا مشکل کام. اب مشکل کام کو دیکھ کر کے وہ ایک دم پورا نظر مان لیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم اب نماز اسٹارٹ کر دیں گے. مطلب ابھی پھر یہ کام ہو جائے گا تو ہم چلو قرآن پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں قرآن. اور وہ کام آپ کو آسانی سے اللہ تعالیٰ کرا دیے، اب پھر اس کے بعد نماز آپ کو شروع نہیں ہوا، قرآن آپ پڑھنا شروع نہیں کیے، یا نیک کام کرنے کا آگے نہیں بڑھے، رغبت نہیں ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ اب گنہگار ہوئے گا. ویسے بھی گنہگار ہو رہا تھا آدمی، نماز چھوڑ کے تھا، نہیں پڑھ رہا تھا، ویسے بھی گنہگار ہوتا ہے، لیکن نظر مان کر کے ڈبل گنہگار ہو رہا ہے. تو اس لیے نظر مانے تو آدمی اس کو پورا کرے. اور
जिस चीज का नजर माना जाता है उसी चीज का माने। नमाज के लिए मना है, नहीं मानना चाहिए तो नमाज का नहीं करे। उसके अलावा दूसरा सदका करेंगे, हम अल्लाह के राह में इतना खर्चा करेंगे, मस्जिद में इतना पैसा दे देंगे, हम समाज में इतना ऐसा काम कर देंगे, फला फला जगह किसी के लिए हम फला कुछ कर देंगे, तो ये सब का नजर मानना जिसमें आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला वो चीज कबूल करते हैं। हाँ नहीं नहीं होता कि मेरा काम ये हो जाए तो हम ये करेंगे, हाँ। और ये नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज नहीं, दूसरी चीज सदका दे देंगे। इसके अलावा हम अल्लाह ताला दूसरे किसी के लिए हम कुछ मदद कर देंगे, किसी का कुछ ये कर देंगे, हाँ इस तरह के। नमाज चूंकि एक खास इबादत है, खास इबादत है जिसके लिए आपको तरीका, और नमाज में क्या होता है ना, आदमी कुछ ऐसा करता है अलग से तो उसे बिदत का बहुत सारा शायबा होता है, बिदत का एक शायबा होता है। कहते हैं कि एक कौम, कोई कौम किसी चीज को जहालत की बुनियाद पे कर ली, जैसे क्या है, हमारे अब्बा लोग या हमारे दादा कोई ऐसा काम किए जिनको पता नहीं था, लेकिन वो काम करे दीन समझ के, तो चलो ये कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, उनको पता नहीं है कि सुन्नत है कि बिदत है, शिरक है कि कुफ्र है, कुछ नहीं पता, बस कर लिए। अब दादा के जमाने में वो जाहिल थे, पता नहीं था, वो काम किए। लेकिन अब्बू का जब दौर शुरू हुआ, यानी कि दादा का जो बेटा है यानी कि मेरे अब्बू, उनका दौर जब शुरू हुआ तो वो लोग क्या किए, इस चीज को अच्छा से पकड़े, अरे मेरे अब्बा करते थे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो वो अब दादा की जहालत में, और अब्बा क्या करेंगे, उसको एक कल्चर, एक तहजीब बन जाएगा। हाँ, अब अब्बा जब उसको ये किए रिवायत में कि चलो चलते यार, मेरे अब्बा किए थे, हम कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा जनरेशन, हम लोग उसको दीनी बना देंगे, कहेंगे ये शरीयत है, ये दीन का हिस्सा है। एक आदमी जहालत में किया, एक आदमी अपना अब्बा को देखते हुए किया, और तीसरा नस्ल जनरेशन का आदमी उसको एकदम मैंडेटरी समझ ले, ऑब्लिगेटरी एकदम फर्ज समझ ले, उसको दीन समझ ले, ऐसा नहीं करेंगे तो चलेगा ही नहीं। और फिर बाद में आदमी बोलता है इतना दिन से होता चला आ रहा है, गलत है क्या, हमारे अब्बा दादा करते थे, हमारे अब्बा दादा करते थे, इतने बूढ़े लोग थे, इतने एक्सपीरियंस वाले थे, इतने उलमा की सोहबत में बैठते थे, इतनी जमात में जाते थे, फला जाते थे, वो गलत करते थे क्या। हाँ, हाँ, तो आदमी ऐसा ऐसा बात बोलता है आज के डेट में भी, इतना आदमी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ये सब कोई दलील नहीं है। ज्यादा आदमी करे, बहुत दिन से हो रहा है, इतना दिन से, कोई बात नहीं, दलील लाइए, हम उस बात पर रहे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें जो बात पढ़े उस पर सही पता पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में रखे तौहीद पर रखे, खात्मा हो तौहीद पर हो, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।